قریب آ چکا ہے، شرم آنی چاہیے۔ 61 سال پہ ہم اترا رہے ہیں، اپنی بزرگی کے گیت گایا کرتے ہیں، دیکھو جی گاؤں میں سب سے بڑا میں ہوں، اب میری عمر کا کوئی نہیں رہ گیا ہے۔ یہ بیٹھ کے چراہوں پہ باتیں نہ کر، اگر تجھے خیال آ گیا ہے کہ تیری زندگی کے 70 سال گزر گئے ہیں تو سن، آج ہی سے رات کی تنہائی میں مصلے بچھانے شروع کر دے، راتوں کو رونا شروع کر دے۔ جو 60 سال نافرمانی میں گزار دیے ہیں، اللہ کو ناراض کر کے گزار دیے ہیں، تیرا رب کریم آواز دے کے کہہ رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرے کریم رب سے تجھ کو کس چیز نے دور کر دیا کہ آپ پلٹ کے ہماری چوکھٹ پہ آ جا۔ مالک ملے گا کیا کہ تو نے 60 سال نافرمانی میں گزار دیے، ہمیں نہیں منایا کہ ہمیں ناراض کرتا رہا، لیکن ہمارے کرم پہ کرم تو دیکھ، تو نے ہماری نافرمانیاں کی، ہم نے تمہیں روٹی پھر بھی کھلائی، تم نے نافرمانیاں کی، ہم نے تمہارے نلوں کا پانی نہیں سکھایا، تم نے نافرمانیاں کی، ہم نے آکسیجن کی کمی نہیں کی، تم نے نافرمانیاں کی، ہم نے ہواؤں پہ پہرے نہیں لگائے، تم نے نافرمانیاں کی، ہم نے دھڑکنوں پہ پابندی نہیں لگائی، تم نے نافرمانیاں کی، ہم نے سانسیں نہیں روکی۔ مالک اب بتا چاہتا کیا ہے؟ ہم سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں، بتا قیمت کیا لے گا؟ آواز آتی ہے، میں تجھ سے 60 سالوں کے گناہ کے بدلے میں 60 سال کی توبہ نہیں مانگ رہا ہوں، 60 سال کے سجدے نہیں، آئی اتنا کر لے، تو ایک رات مجھے رو کے دکھا دے، میں اسی گھڑی میں تجھے معاف کر کے دکھا دوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ آتی ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ رب منزل ہی نہیں، پانی تھا نہیں، جنگل میں پھنس گئے، اللہ والے تھے، جب پانی نہیں ملا تیمم کیا، سجدے میں سر رکھا، کہنے لگے مالک مجھے ہدایت عطا فرما، پھنس گئے ہوں جنگل میں۔ اللہ نے رہنمائی کی اپنے کرم سے، اور وہ جنگل سے نکل کے آ گئے۔ پیاس بڑی شدت کی لگی تھی، ادھر عصر کا وقت ہو رہا تھا۔ تھکے تو نہیں ہے نا ابھی آپ؟ نہیں تھکے نا؟ کون سا وقت ہو رہا تھا؟ کون سا وقت ہو رہا تھا؟ عصر کا وقت ہو رہا تھا۔ آئے، بستی دیکھی، دل خوش ہو گیا کہ لگتا ہے یہاں پانی مل جائے گا۔ بستی میں گئے، کنواں تھا، لیکن قریب پہنچے نا تو کنواں بھی تھا، پانی بھی تھا، لیکن ڈول رسی سارے بولیں تو میں آگے چلوں نا، نہیں تھی ڈول رسی۔ پریشان ہو گئے۔ ایک بچی کھیل رہی تھی، اس نے کہا کیا بات ہے بابا جی، چہرے سے اللہ والے لگ رہے ہو، تمہارے سر کا امامہ بتا رہا ہے کہ تم رب کے دوست ہو، پریشان کس لیے ہو؟ کہنے لگے بیٹی پانی کی ضرورت تھی، ڈول رسی نہیں ہے۔ اس نے کہا اتنے بڑے مولانا ہو کر کے آپ پانی نہیں نکال پا رہے؟ انہوں نے کہا بیٹی پانی تو نکال لوں، مگر یہ تو بتا ڈول رسی کہاں ہے؟ بچی کہنے لگی بابا ٹھہرو میں پانی نکال دیتی۔ بچی قریب آئی، اس نے کنویں میں تھوکا، جیسی پانی کنارے پہ آ گیا۔ کہنے لگی بابا وضو کر لیجئے۔ حضرت نے وضو فرمایا اور وضو کرنے کے بعد نماز ادا کی۔ بچی اپنے کھیل میں مصروف ہو گئی۔ اب آپ نماز سے فارغ ہو کے کہتے ہیں بیٹی تجھ پہ تو نماز بھی فرض نہیں ہے، 6-7 سال تیری عمر ہے، زکوٰۃ تجھ پہ فرض نہیں، روزہ تجھ پہ فرض نہیں، حج تجھ پہ فرض نہیں، نماز تجھ پہ فرض نہیں، کون سی عبادت ایسی کرتی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے یہ تجھے کمال عطا کیا ہے، یہ کمال عطا کیا۔ سنیں بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے کے سلانے والوں، ان کے ہاتھوں میں گانے بجا کر کے ان کا وقت ضائع کرنے والوں، بچی نے کہا تھا بابا اپنا کام کیجئے، وضو ہو گیا کہ پانی مل گیا کہ چلے جائیے۔ کہا نہیں بیٹی بتا تو صحیح نیکی کون سی کی ہے؟ بچی کہتی ہے بابا جی مت پوچھئے گا۔ کہتے بیٹی اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک بتاؤ گی نہیں۔ بچی کہتی ہے اگر پوچھنا ہی چاہتے ہو تو سنو بابا میں کوئی ایسی نہیں ہو، رات بھر میری عبادت نہیں سجدے نہیں ہے، کوئی لمبے قیام بھی نہیں ہے۔ کہا بیٹی پھر یہ پانی تیری فرما برداری کیسے کرتا ہے؟ بچی کہتی ہے سنے بابا بات صرف اتنی سی ہے کہ جب رات کو بستر پہ جا کے لیٹ جاتی ہو میری ماں 1000 دانوں کی تسبیح لا کے میرے ہاتھ میں دیتی ہے اور کہتی اس وقت تک نہیں سونا ہے جب تک 1000
1000 बार हुजूर पे दुरूद नहीं पढ़ लेना है। ये जितना भी कमाल है, ये मेरे सजदों का कमाल लगी, कयाम का कमाल लगी, ये सारा कमाल मदीने वाले पे दुरूद पढ़ने की वजह से मिला है। कहा हजरत जी जो ज़बानें दुरूद पढ़ने लग जाती है, कायनात उन ज़बानों की फरमा बरदारी करने लग जाया। दारो तकबीर, दारो रिसाला, दारो औसियत, मसलक-ए आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हमारे आसाई क़िबला ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, दारो हैदरी। तवज्जो है मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी, इतनी सी गुजारिश है, बच्चों को बैठाया करो, हुजूर पे दुरूद पढ़वाया करो। हम अपनी नस्लों को कारी साहब अगर नहीं बताएंगे कि बचपन से लेके मरने तक सबसे कामयाब वजीफा जो है हुजूर पे दुरूद पढ़ना है, तो फिर 1000 तस्बीह लटका लो, क्या बनने वाला है? दुरूद ही नहीं आता हमारे बच्चों को, आदि बनाओ। गलती तो माँ बाप करते हैं ना, माँ बाप करते हैं। स्कूल जाते हैं बच्चे, नाश्ते में देर है, टिफिन बंधा नहीं है, बच्चा लंच लेके जाएगा, माँ कहती बेटे ठहर जा, वो कहता जल्दी कर मुझे स्कूल जाना, तो माँ कहती तब तक गेम खेल, मैं तब तक नाश्ता बना देती हूँ। मेरी बहन उसी वक्त बच्चे के हाथ में 10 दानों वाली तस्वीर दे कि सुन तू अपने हिस्से की पहले हुजूर पे 10 बार दुरूद पढ़ ले, मैं इतनी देर में नाश्ता बना दे रही हूं। आप जरा सोचें, रोज हमारा बच्चा 3 बार ही सही अगर हुजूर पे दुरूद पढ़ेगा, तो किसी दिन तो हुजूर कहेंगे ना कि ये दुरूद पढ़ने वाला कौन है, किसका बेटा है। जिस दिन तेरा नाम हुजूर की बारगाह में ले दिया गया, समझ लेना दुनिया में आना भी कामयाब हो गया, दुनिया से जाना भी कामयाब हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। वरना लोग तो कहते हैं मौलाना देखो हमारे लल्ला को फर फर मोबाइल चलाता, फर फर, इसे कमाल समझ रहे हैं। इंसान को अल्लाह ने फितरतन ऐसा बनाया है, अगर इसे पैदा होने के बाद किसी ऐसी जगह बंद कर दिया जाए कि जहां किसी की आवाज ना जाती हो, 50 साल का भी हो जाएगा, इसे बोलना नहीं आएगा। और अगर ये जिस माहौल में रहेगा वैसे ही हो जाएगा। मुझे बताओ, क्या अरबी लोग अपने बच्चों को पैदाइशी तौर पर ग्रामर पढ़ाते? नहीं ना। अरब में पैदा होने वाला बच्चा अरबी बोलता है, फारस में पैदा होने वाला फारसी बोलता है, अमेरिका में पैदा होने वाला अमेरिकन बोलता है, सब अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं। जिस माहौल में जन्म लेते माहौल में, उसी माहौल के हिसाब से गुफ्तगू किया करते हैं। अपने माहौल इतने अच्छे करा लो, इतने अच्छे माहौल बना लो ताकि हमारी नस्ल मुस्तफ़ा वाली हो जाए, हमारी जिंदगी हुजूर वाली हो जाए। मैं अक्सर कहा करता हूँ, मेरे यार भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। इतनी कंजूसी दुरूद पढ़ने में हम कर लिया करते हैं कि हमें मौत नहीं आनी है, अल्लाह ने ये जिंदगी दी है, उसका बहुत बड़ा एहसान है। वरना उनसे पूछो जिनको चंद सांसों पे मौत दे दी जाती है, चंद महीने बाद मर जाया करते हैं, चंद सालों की जिंदगी गुजार के चले जाते हैं। अगर उसने इतनी बड़ी जिंदगी दी है तो खास करम किया है उसने, खास एहसान किया है उसने हमारे ऊपर। आज अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हम जिंदगी से कितनी उम्मीदें बांधे हुए रहते हैं, कितने मामलात हमारी जिंदगी के साथ रहते हैं। खुदा की कसम खा के कहते हैं, एक लम्हे का भरोसा नहीं है, कब किसको कहां मौत आ जाए कोई नहीं बता सकता है। सब लंबी लंबी उम्मीदें बांध के जिंदगी गुजार रहे हैं। पूछा गया था बताओ जिंदगी कितनी बड़ी है, किसी ने कहा था कि जिंदगी इतनी बड़ी है, बड़ी है तानी मगरिब पढ़ेंगे कि नहीं। फिर कहा कि अभी लंबी उम्मीद है, कहा मगरिब पढ़ी है पता नहीं इशा पढ़ेंगे कि नहीं, कहा अभी लंबी उम्मीद है। फिर किसी से पूछा तुम बताओ, तो किसी ने कहा कि मैंने दाहिनी जानिब सलाम फेरा है, तो उम्मीद रखी है बाईं जानिब भी सलाम फेर सकूं। अल्लाह अकबर। फिर कहने वाले ने कहा था यह भी बड़ी उम्मीद है, हकीकत यह है कि जो सांस अंदर गई है पता नहीं बाहर आएगी कि नहीं। क्या बात है, इतनी हकीकत इंसान की है, जो सांस अंदर गई है वो बाहर आएगी कि नहीं। आज ना
قاری ناصر صاحب، ان کی دعوت محبت پہ حاضری ہوئی، مجھے بتایا، اور یہ حقیقت بھی ہے، کوئی نہ بھی بتائے تو اسی بات کا سچائی سے لینا دینا ہے، کہ ماں باپ اولاد کو بھول نہیں پا رہے۔ میں نے کہا یہ ماں باپ ہوتے 10 دن نہیں، 10 سال نہیں، اگر یہ 10 دہائی بھی جی جائیں نا، اور بیٹا اگر چلا گیا ہو تو پھر اولاد کو بھولا نہیں جاتا۔ ماں باپ اولاد کو بھول نہیں پاتے، یہ بوڑھے ہو جائیں، بال سفید ہو جائیں، لیکن کل جب بھی یہ کسی کے بیٹے کی بات کریں گے، اپنے بیٹے کا خیال ضرور آنا ہے، اپنے بیٹے کا خیال ضرور آنا ہے۔ تم نے بہت سنا ہوگا، بہت سنا ہوگا، اور ہم نے بھی سنا ہے کہ جب باپ جوان بیٹے کا جنازہ اٹھاتا ہے تو کمر جھک جاتی ہے، کمر جھک جاتی ہے، کیونکہ باپ کا بیٹے سے رشتہ ہی اتنا گہرا ہوتا ہے۔ اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان الملفوظ شریف میں نا ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں لوگ تجارت کے لیے نکلے، اسی قافلے کے اندر باپ بیٹے بھی جا رہے تھے۔ کون جا رہے تھے؟ پیسے دیکھ رہے ہو تو اٹھا کے لے جاؤ بھائی، قطعی مجھے مت دو، جو دیکھ رہے ہیں انہیں دے دو تاکہ یہ تقریر سن لیں۔ میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں، توجہ ہے نا؟ پیسے چاہیے کہ تقریر سننی؟ ہاں، تو گھور گھور کے ایسے مت دیکھو کہ یہ مولوی پہ چلا گیا، یہ ادھر بھی جا سکتا اڑ کے۔ توجہ ہے سارے لوگوں؟ باپ بیٹے قافلے میں سفر کر رہے ہیں ساتھ میں، اعلیٰ حضرت اس واقعے کو تحریر فرماتے ہیں۔ اسی سفر کے اندر باپ کی طبیعت خراب ہو گئی، باپ کی طبیعت خراب ہوئی، حد سے زیادہ طبیعت بگڑی اور باپ کا انتقال ہو گیا۔ وہ دور ایسا نہیں تھا کہ واپس لے کے آتے پھر دفن کرتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ سفر سواریوں سے ہوتا تھا، اونٹوں سے، گھوڑوں سے، خچر سے، گدھے سے، یہ ساری چیزیں سواری میں استعمال کی جاتی تھی۔ اگر واپس لاتے تو لاش خراب ہو جاتی، جہاں انتقال ہوتا لوگ وہیں دفن کر دیتے تھے۔ اس نے بھی اپنے باپ کو وہیں پہ دفن کیا اور آگے سفر شروع کر دیا۔ سفر کر کے آگے چلا گیا، جب کچھ دن کے بعد یہ تجارت سے واپس پلٹا، پھر اسی راستے سے آ رہا تھا جس سے اللہ سلامت رکھ کے توجہ سے سن رہے، جس سے گیا تھا، راستے میں باپ کی قبر پڑی، دل نے کہا فاتحہ پڑھ لے، عقل نے کہا شام ہو رہی ہے، جنگل ہے، جانور ہیں، اگر فاتحہ کے لیے رک گئے تو کوئی بھی جانور پھاڑ دے گا۔ دل نے کہا باپ ہے، عقل نے کہا کہ جان پیاری ہے، زندگی رہے گی پھر آ کے پڑھ لینا، ادھر قافلہ بھی جا رہا ہے۔ پھر دل نے کہا یار یہ وہ ہے جس کے ذریعے دنیا میں آئے تھے، یہ وہ ہے جس نے سینے سے لگا کے پالا تھا، یہ وہ ہے جس نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا۔ یہ دل بول رہا ہے لیکن عقل کہہ رہی ہے نادانی ہے جان کو خطرے میں ڈالنا، چل پھر کبھی وقت ملے گا، وقت سے آئیں گے، فرصت سے آئیں گے، آ کر کے یہاں پہ فاتحہ پڑھ لیں گے۔ یہ سوچ کے جیسی چند قدم آگے بڑھے ہیں، امام عشق و محبت فرماتے ہیں اچانک پیچھے سے بڑی عجیب آواز آئی، ایسی آواز تھی جس نے اس کے دل کو دھڑکا کے رکھ دیا تھا، ایک ایک بال اس کے بدن کا کانپنے لگ گیا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی نہیں تھا، لیکن آواز آ رہی تھی۔ وہ آواز کیسی تھی؟ اللہ اکبر! امام عشق و محبت فرماتے ہیں وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ قبر سے اس کے باپ کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے کہا تھا لخت جگر نور نظر، ارے سن تو سخی، تو اپنے باپ کی قبر سے پلٹ کے جا رہا ہے، تو اس لیے جا رہا ہے کہ تیری جان تجھے پیاری ہے، اس لیے لوٹ کے جا رہا ہے کہ تجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ قبر سے باپ کہہ رہا تھا او میرے نور نظر کان کھول کے سن لے، اگر میری جگہ تو لیٹا ہوا ہوتا اور تیری جگہ میں کھڑا ہوتا اور تیرے میرے بیچ
بیچ میں صرف جانوروں کے آنے کا خیال نہیں، موت کا خطرہ نہیں۔ اگر کوئی آگ کا بستر بچھا دیتا تو باپ کہتا ہے اے میرے بیٹے، اگر قبر پہ آنے کے لیے آگ پہ چلنا پڑتا تو میں چل کے آ جاتا، لیکن تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ یہ میرا تجھ سے پیار ہے، آج جو تو چھوڑ کے جا رہا ہے یہ تیرا مجھ سے پیار ہے۔ خدا کی قسم، اولاد کی ساری محبتیں ایک پلے میں رکھو، پھر بھی باپ کی ایک نسل کی برابری نہیں کی جا سکتی۔ کیا بات ہے، دار تکبیر، دار رسالت، دار حیثیت، عظمت والدین۔ توجہ ہے، یہ اولاد کا پیار ہے ماں باپ کے سینے میں۔ میں نوجوانوں سے بھی ایک بات کہوں، کہ ہمارے سینے میں وہی درد ہے، مانتے ہم اتنا ہی۔ میرے بھائی، پوری دنیا میں سچا ہمدرد نہیں ملے گا ماں باپ کے بغیر۔ آپ کے کتنے بھی یار ہوں، کتنے بھی دوست ہوں، لیکن کوئی یار باپ کی جگہ نہیں لے سکتا، کوئی دوست باپ کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اس لیے کہ ہم بھی جانتے ہیں، تم بھی جانتے ہو، اب اس دور میں کوئی گھاس کھا کے نہیں جیتا ہے، سب کی خوراکیں اچھی ہیں، غذائیں اچھی ہیں، سب کو پتا ہے۔ کوئی بھی دوست ہونا زیادہ تر سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں اور دکھ کے ساتھی ماں باپ ہوتے ہیں، دکھ کے ساتھی ماں باپ ہوتے ہیں۔ وہ ایک صاحب نے بتایا کہ بڑا امیر بندہ تھا، پیسے والا، کروڑ پتی، اس کے سینکڑوں دوست تھے۔ جب کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جس دن 10-20 دوستوں کے ساتھ وہ کھانا نہیں کھاتا تھا، اور خود چل کے دوست آیا کرتے تھے، لیکن نوشتہ تقدیر کچھ اور ہی تھا۔ ایکسیڈنٹ ہوا اور ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، ہاتھ پیروں نے چلنا بند کر دیا، کئی نسیں ڈیمیج ہو گئی، ہاتھ پیر کا بیکار ہو گئے، بستر پہ پڑ گئے۔ پھر جب اس سے ملنے کے لیے کوئی گیا تو اس نے کہا کہ میں نے دنیا کو بڑے قریب سے دیکھ لیا۔ کہا کیوں؟ کہ جب میرے ہاتھ پیر چلتے تھے تو کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن 10-20 دوست مجھ سے ملنے نہیں آتے تھے، لیکن جب سے بستر پہ آ کے پڑا ہوں نا تو بیوی بھی طلاق لے کے چلی گئی۔ اس نے بھی کہہ دیا جب یہ ہاتھ پیر نہیں چلا سکتا تو مجھے کیا کھلائے گا۔ کہ یہ کہہ کے کہ محتاج کے چکر میں کب تک پڑے رہنا ہے، کون اس کی غلامی کرے گا، یہ کہہ کے بیوی چھوڑ کے چلی گئی۔ ایک دو دوست کے علاوہ کوئی خیریت کے لیے بھی نہیں آیا۔ کہ سچ بتا تو نے سچا کسے پایا؟ تو اس کی پائنتی کی جانب ماں بیٹھی تھی، اس نے نظریں اٹھا کے رو کے کہا تھا، کہتا جس دن سے بستر پہ پڑا ہوں آج تک سب چھوڑ کے چلے گئے ہیں، لیکن میری ماں نے مجھے نہیں چھوڑا ہے۔ ایک ایک لمحے کے لیے میری ماں میرے ساتھ رہتی ہے، کہ میرے ہاتھ کام نہیں کرتے ہیں لیکن میری ماں اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہے، میں چل نہیں پاتا ہوں، میری ضرورت ماں پوری کرتی ہے۔ اور دوستوں کے لیے ماں باپ کو چھوڑنے والوں، یاروں کے لیے ماں باپ کو ٹکرانے والوں، خدا کی قسم جب دنیا ساتھ چھوڑ جاتی ہے تب ماں باپ آگے بڑھ کے کہتے ہیں دکھ نہ کرنا، غم نہ کرنا، تو اکیلا نہیں ہے، ہر موڑ پہ تیرے ساتھ تیری ماں بھی کھڑی ہے، تیرا باپ بھی کھڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ یہ تیرے سچے ہمدرد ہوتے ہیں، یہ سچے ہمدرد ہوتے ہیں، ان سے سچا میں نے کسی کو نہیں۔ رشتے کتنے پیارے، خدا کی قسم اگر بات کی جائے تو بڑا وقت لگے، بڑے گہرے رشتے ہوتے ہیں، اتنے گہرے رشتے۔ اگر کوئی ماں سے یہ کہے نا میں تجھے پوری کائنات کی دولت دوں، اپنے بیٹے کی ایک آنکھ نکال کے دے دے، ماں پوری دنیا کی دولت کے بدلے میں بیٹے کی ایک آنکھ نہیں دے سکتی، ایک کان نہیں دے سکتی، ایک انگلی ماں نہیں دے سکتی، وہ تمہیں اتنا چاہتی ہے۔ یہ رشتے ہوتے ہیں، اور ان رشتوں کو بازاروں سے نہیں خریدا جا سکتا، مارکیٹ اور منڈی سے نہیں خریدا جا سکتا۔ او بھائی شکر ادا کرو جنہیں اللہ نے ماں باپ دیے، جنہیں اللہ نے ماں باپ دیے، اور ماں باپوں سے بھی گزارش ہے جنہیں رب نے بیٹے دیے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔
شکر ادا کریں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آج نا بات تو ماں باپ کہتے ہیں تجھے مری لے جا، ذرا سا غصہ آیا اماں کہتی تجھے حیضہ لے جا۔ ماں باپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، خدا را اولاد کے بارے میں ماں باپ یہ جملے نہ نکالیں، اس لیے کہ ماں باپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات پتھر کی لکیر ہوتی ہے، اور یہ رب کی ناشکری بھی ایک طرح سے، اولاد کی قدر نہ کرنا یہ بھی رب کی ناشکری ہے۔ جب آپ اپنے بیٹوں کو کوستے ہیں، گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں تجھے موت نہیں آ جاتی، تیری زندگی سے مر جانا بہتر تھا، تو جانتے ہو رب کی رحمتیں کتنی ناراض ہوتی ہیں۔ اپنے کریم رب کے بارے میں سوچا کہ نہیں، پھر تمہیں خیال کیوں نہیں آتا تم نے اپنے بیٹے کو اس لیے موت کے منہ میں دھکیلنے کی بات کی ہے کیونکہ رب نے تمہیں 4 بیٹے دیے ہیں۔ جاؤ ان سے پوچھو جن کے گھر میں ایک چراغ جلانے والا نہیں ہے، کون سی چوکھٹ پہ جا کے بھیک نہیں مانگتے ہیں، کس کے دروازے پہ جا کے ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے ولی تو ولی، یہاں تک میں نے دیکھا ہے اگر یہ کوئی کہہ دے کہ فلاں ندی پہ جا کے میٹھا ڈال آؤ اللہ بیٹا دے گا، تو یہ شریعت طریقہ سب بھول جاتے ہیں، ایک بیٹے کے چکر میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں، یہ پیڑوں پہ پیروں پہ چڑھاوا کرتے ہیں، ندیوں پہ جا کر کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں تاکہ اللہ بیٹا دے دے۔ او بھائی تجھے کیا پتا بیٹے کتنے اہم ہوتے ہیں، تو کیا جانے زندگی میں بیٹوں کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے۔ ان کی قدر کیا کرو، ان کی اہمیت کی حامل رہو، ان کی اہمیت کو سمجھو، بات بات پہ بد دعا نہ دینا۔ تیری زبان اگر رب کو بری لگ گئی اس وقت تجھے توڑا جائے گا جب تجھے کوئی سیدھا کرنے والا نہیں ملے گا۔ آؤ تمہیں کہانی پر آتا چلوں، ایک بات تمہیں سمجھاتا چلوں۔ ایک ماں کو رب نے ایک بیٹا عطا کیا، اسی بیچ اس کے شوہر کا انتقال ہوا، آنگن میں صرف ایک ہی بیٹا تھا، شوہر کا انتقال ہو گیا، ماں اسی بیٹے کو پالتی رہی، اسی کے سہارے زندگی گزارتی رہی۔ خیال یہ آتا تھا یہ میرا اکلوتا چاند ہے، اسی کے ساتھ زندگی گزر جائے گی، اس کے سہارے زندگی گزر جائے گی۔ آؤ میں بیٹوں سے بھی یہ بات کہہ کے چلا جاؤں، کتنی بیوہ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو بیٹوں کے سہارے زندگی کی جوانی کاٹ دیا کرتی ہیں لیکن دوسرا نکاح نہیں کرتی ہیں تاکہ اپنے بیٹے کو سکھ کی زندگی دے سکیں، لیکن کل جب یہی بیٹا جوان ہو جاتا ہے ان بوڑھے ماں باپ کی قربانیوں کو ٹھکرا دیا کرتا ہے اور اس ماں سے کہتا پتا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ اور ظالم تو اپنی بیوی کو ماں کے لیے 8 دن نہیں چھوڑ سکتا ہے، اس نے زندگی بھر کی جوانی تیرے لیے قربان کر دی ہے اور تو پوچھ رہا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ مجھے تو اس دن رونا آیا تھا جس دن ایک بیٹا ماں سے کہتا ہے ماں میں تجھے حج کرانے لے کے جا رہا ہوں، اور دہلی جا کر کے حج ہاؤس میں اس کو چھوڑ کر کے چپکے سے نکلتا ہے، ماں بیٹے کو تلاش کرتی رہ جاتی ہے، کئی دن ہو گئے روتے روتے بیٹا نہیں آیا۔ جب آئے میڈیا والے پوچھا بتا ماں تو کیوں رو رہی ہے، اس نے جب حال دل بیان کیا تھا کان کھول کر کے میری بات سننا پیارے، اس نے کہا تھا میرا بیٹا مجھے حج کا جھانسا لے کر کے لایا اور کہا میں تجھے مدینے لے کے جا رہا ہوں، کہا میں بوڑھی ایک دیہاتی عورت سیدھی سچی عورت مجھے کیا پتا سفر کیسے کیا جاتا ہے، وہ کہتی ہے کہ میں بیٹے کے ساتھ آ گئی، ایک رات رکا میرے ساتھ اور مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ پھر جب اس نے رو کے کہا تھا کہ جانتے ہو میں نے اس بیٹے کو کیسے پالا ہے، کہا جب باپ اسے بچپن میں چھوڑ کے چلا گیا میں اس کا ماتھا چوم چوم کے زندگی گزارتی رہی، میں نے دوسرا نکاح نہیں کیا تھا، سینکڑوں پیغام نکاح کے آئے تھے لیکن میں نے بیٹے کے لیے نکاح نہیں کیا تھا، پوری زندگی اس بیٹے کے لیے قربان کر دی، آج یہ مجھے دھوکہ دے کر کے چلا گیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں خدا را ان ماں باپ کے ساتھ انصاف کیا کرو جو تمہیں سینے سے لگا کے پالتے ہیں، اگر یہی ماں تمہیں اٹھا کر کے گھورے پہ پھینک دیتی کوئی تمہیں سینے سے لگانے والا نہیں ہوتا، اگر اسی نے بچپن میں تمہارا گلا دبا دیا ہوتا تمہارے پاس چند سانسیں نہ ہوتی، اگر اس نے تمہاری گندگی سے نفرت کر کے تمہیں ٹکرا دیا ہوتا تو تمہیں ماں کی ممتا کا پتہ نہیں چلتا، اگر اس نے تم سے غصہ ہو کر کے منہ موڑ لیا ہوتا کوئی تمہیں منہ کے لقمے کھلانے والا نہیں ملتا۔ آج جو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے یہ اسی ماں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، اسی باپ کی رجگوں کا نتیجہ ہے، اسی نے در در کی خاک چھانی ہے تب تجھے جوانی ملی ہے۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ اگر ماں باپ تم سے پیار کرتے ہیں تو
تمہیں مشقت سے پالا ہے، ان کی عزت کیا کرو، ان کی قدر کیا کرو۔ اس خاتون کو اللہ نے بیٹا عطا کیا، لیکن جانتے ہو جب بچے کے بچپن کے کچھ سال گزرے گئے، ایک دن کوئی بچے سے غلطی ہو گئی، بچے نے کوئی چیز کا نقصان کر دیا، ماں نے غصے میں کہہ دیا تھا تجھے موت کیوں نہیں آ جاتی ہے؟ ماں نے آج کہا ہے لیکن رب نے اپنی تقدیر کے قلم سے لکھ دیا تھا، جیسی اس نے کہا ہے تجھے موت کیوں نہیں آتی ہے، یہ تو کہہ کے بھول جاتی ہے۔ بچے کی پرورش کی جوان ہو گیا، اچھی تعلیم حاصل کی ڈگری ہولڈر ہوا، اچھی سروس لگ جاتی ہے، جب سروس لگی ہے اچھا رشتہ ہو جا رہا ہے، جب اچھا رشتہ ہوا ہے، شادی کے چند سال رہ گئے، چند دن رہ جاتے ہیں شادی کے، پوری تیاریاں ہو جاتی ہیں، گھر میں خوشیوں کا ماحول ہے۔ ماں تو اپنے بیٹے کو بد دعا دے کے بھول چکی تھی، اس نے تو بچپن میں کہا تھا تجھے موت کیوں نہیں آ جاتی ہے؟ چند دن شادی کے رہ گئے ہیں، اچانک بیٹا گھر سے چلا، پیر پھسلا گرا اور وہیں پہ دم نکل جاتا ہے۔ اماں سر پٹک کے رو رہی ہے، ہائے یہ کیا ہو گیا ہے؟ میرے لال نے زندگی کی بہاریں بھی نہیں دیکھی تھی، اس کے چہرے کے خواب سجائے تھے ہم نے، افسوس ہم بیٹے کا چہرہ نہ دیکھ سکے، روتے روتے سوئی ہے۔ خواب میں کسی نے آ کے کہا تھا آج آنسو بہانے سے کوئی نتیجہ نہیں ہے، یاد نہیں ہے تجھ کو وہ جملے جو تو نے بچپن میں بیٹے سے کہا تھا کہ تجھے موت کیوں نہیں آ جاتے؟ وہ جملے رب کو ناگوار گزرے تھے، آج اسے موت دے کر کے اپنی نعمت کا احساس دلایا ہے۔ دیکھ میں نے تجھے بیٹا دے کے کیا دیا تھا، اب پتا اس کے بعد کیا رہے گا۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر بیٹے غلطی بھی کیا کریں انہیں موت کی بد دعا نہ دیا کرو، ان کے لیے مصیبتیں نہ مانگا کرو، اگر مار سکتے ہو تھپڑ مار لو، جوتوں سے مارو، لاٹھی سے مارو، لیکن زبان سے بد دعا نہ دینا۔ خدا کی قسم تیری زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ تیرے بیٹے کی تقدیر بن جائے گا، کہیں تیری زبان کا جملہ تیرے بیٹے کی موت کا سبب نہ بن جائے۔ اگر دے سکتے ہو تو دعائیں دو، خدا کی قسم تیری دعا تیرے بیٹے کو رزق والا بھی بنا سکتی ہے، نیکی والا بھی بنا سکتی ہے۔ اگر تیری دعا لگ گئی تو تیرے بیٹے کو تیری دعا اللہ والا بھی بنا سکتی ہے۔ کیا بات، دارے تکبیر، دارے رسالت، دارے حیثیت، مسند اعلی حضرت عظمت والدین، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے سارے لوگوں؟ چلوں آگے بھی 10 منٹ باقی ہیں، ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اللہ سارے لوگوں کو سلامت رکھے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ بیٹھ کے سبحان اللہ زور سے نہیں بول پا رہے، دیکھو تو صحیح کھڑے بھی ہیں بیچارے جن کو جگہ نہیں ملی ہے، تو کم سے کم تم بیٹھے ہو تو کم سے کم بیٹھنے پہ رب کا شکر ادا کر لو، اور اگر تھک گئے تو جگہ چھوڑ دو تاکہ اچھے لوگ آ کے بیٹھ جائیں۔ تیار ہیں؟ ذرا بولیں سبحان اللہ۔ پیچھے والے بھی کہتے ہیں ذرا یا رسول اللہ۔ بیٹوں سے بھی ایک گزارش ہے، تم جو روڈ پہ چلتے ہو نا، روڈ پہ تھوڑا میٹر بھی دیکھا کرو گاڑی کا۔ ہاں بیٹھ جا موٹر سائیکل پہ، پھر دیکھ تھوڑی رہا۔ اور عید کے دن تو کچھ بھی نہیں دیکھتا، شرٹ کھولے گا سارے بٹن کے، وہ بٹن کے شرٹ کے سارے بٹن کھولے گا اور یوں ایکسیلیٹر لے گا، ٹنکی فل ہے، ابا نے 200 دیے تھے، 300 امی نے دیے تھے، 500 روپے میں ٹنکی بھر گئی، پھر دائیں بائیں نہیں دیکھ رہا۔ تم جانتے ہو تمہاری ایک چھوٹی سی غلطی تمہارے ماں باپ کو زندگی بھر رلا سکتی ہے۔ کہہ رہے آپ میرے آگے پیچھے کوئی رونے والا نہ، کیوں؟ ماں باپ بھول گیا تو رونے والے کب ہوں گے؟ جب بیوی بچے ہوں گے۔ اچھا وہی تیری ہمدرد ہے؟ ارے بتاؤ یار، میں بیویوں کے خلاف بھڑکا نہیں رہا ہوں آپ کو، لیکن سمجھا رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ آپ کہہ رہے ہو نہیں کوئی رونے والا نہیں ہے۔ سن میرے بھائی، ساری کھیتی سے تعلق رکھتے ہیں نا، اکثر لوگ کسان ہی ہوں گے، کیونکہ ہم سب زمین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ گیہوں کی فصل کتنے دن میں آ جاتی ہے؟ 6 مہینے کھڑا رہے گا گیہوں؟ بہت پکے کسان لگ رہے ہو یار تم۔ دیکھیے اب تو
اب یہاں مجھے گیہوں کے بیج کا پرچار نہیں کرنا ہے. موٹی سی بات, دھان اب تو 90-60 دن میں بھی آ جاتے ہیں نا کچھ دھان, کھرار والے. ساٹا جسے کہنا ہے, کئے دن میں آ جا, 61 دن ہو جائے یا 65, مشہور تو 60 سے ہی ہے. ٹھیک ہے, اپنے حالت سے بھلے ہی مت کاٹو 90 دن. ٹھیک ہے جی. ایک کسان دھان لگاتا ہے نا, دھان ایک ایک پیڑ کو دل و جان سے پالتا ہے. پالتا ہے کہ نہیں؟ دیکھا نا بیٹے, کبھی کبھی ہم کسی کے کھیت میں گزر جائیں, کسی کا ایک پیڑ ٹوٹ جائے تو وہ لٹ لے کے گھر تک آتا, تیرے اللہ نے میرے کھیت میں پیر رکھا ہی کیسے؟ اور وہ اس کا آنا غلط نہیں ہے, حق ہے اس کا, مالک ہے وہ اپنی کھیتی کا. آپ ہوتے کون ہو کسی کا نقصان کرنے والے؟ اور کئی بار اتنے ٹھلوے لوگ ہوتے ہیں, میڑ پہ چل لیا نا, میڑ پہ تو دھورے کے دھان چھوڑتا ہی نہ, ایسا مارا مٹھی بھر کے سوتا ہے نا. ٹونگ رہا, یہ بتا تو پورا دن ٹونگتا رہے تیرا پیٹ بھر جائے گا؟ جس کا نقصان کیا ہے وہ گناہ اور اٹھا لیا تو نے, تجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا, البتہ نقصان. میرے بچوں کان کھول کے سنو بہت غور سے. کسان ایک دھان لگاتا ہے تو 60 دن سے کتنی امیدیں باندھتا ہے. فصل آئے گی, کاٹیں گے, جھاڑیں گے, پھر اس سے بیچ کے پیسہ لیں گے, پیسے سے ضرورتیں پوری کریں گے, بہت امیدیں لگی ہوتی ہیں. ذرا سوچ, اگر ایک کسان 60 دن میں آنے والی فصل سے اتنا پیار کرتا ہے تو باپ 25 سال میں تیار ہونے والے بیٹے سے کتنا پیار کرتا ہوگا. خود اندازہ لگائیے. اگر 60 دن میں آنے والا پیڑ تم پیر رکھ دو تو کسان کا کلیجہ نکل جاتا ہے, جبکہ اگلے سال پھر 60 دن میں یہ آ جائے گا. 90 دن والی کھیتی کر لے گا, دھان پھر آ جائے گا. اب سوچ تو صحیح, اگر ہر سال کے سال آنے والی فصل سے ہمیں اتنا پیار ہے تو پھر اپنی نسل سے کتنا پیار ہوگا. تم جو گاڑی پہ بیٹھ کے ایکسیلیٹر لے کے کہتے ہو کیا فرق پڑتا ہے, ٹانگ ٹوٹے گی تو میری ٹوٹے گی, بھیجا نکلے گا تو میرا نکلے گا. نادان تو نہیں جانتا ہے, اگر ٹانگ ٹوٹی تو لیٹا رہے گا بیڈ پہ. ماں سے پوچھ وہ کتنی راتیں جاگ کے گزارے گی, باپ سے پوچھ کتنے چکر ہاسپٹل کے لگائے گا تیری پٹی مرہم پٹی کے لیے. جاؤ آج بھی ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھ لو کتنے ایسے برین ان کے فیل ہو گئے ہیں, ایکسیڈنٹ کے بعد کے ماں باپ پہ بوجھ بن گئی ہے اولاد. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا را, روڈ پہ نکلا کرو تو زندگی کی حفاظت کے ساتھ نکلا کرو, احتیاط کے ساتھ چلا کرو. یہ مت سوچا کرو کہ میری ٹوٹے گی میری ٹوٹے گی, نہیں نادان, تیری ٹوٹے گی تجھے ایک بار درد ہوگا, لیکن جب تک تو تڑپتا رہے گا اس سے زیادہ تیرے ماں باپ کو تکلیف ہوتی رہے گی. تم روڈ پہ چل کر کے کہتے ہو کیا ہے, میں زندگی کا مالک ہوں, تو کچھ بھی نہیں ہے. اوقات کیا ہے, حیثیت کیا ہے, مالک کسے کہتے ہیں؟ ٹھوکر لگی دم نکل جاتا ہے, بندہ لگا دم نکل جاتا ہے, ذرا سی زور سے گر گئے دم نکل جاتا ہے. کس ملکیت پہ گھوم رہے ہو, اور تمہیں خدا کا واسطہ اپنی فکر کرو نہ کرو, ماں باپ کی فکر کیا کرو, ان کے لیے شرافت سے چلا کرو. گاڑی پہ جب بیٹھا کرو درود پڑھ کے بیٹھا کرو, دعا پڑھ کے بیٹھا کرو. دعا کی بات تو چھوڑو, میری قوم کو تو بسم اللہ پڑھنے کا بھی ہوش نہیں رہتا ہے. کان میں ڈی جے والی لیڈ لگائی ہے, آنکھیں بند کر کے گاڑی کھینچ رہا ہے, نہ ہارن کا پتہ چل رہا ہے, نہ دائیں بائیں انڈیکیٹر کا پتہ ہے, پھر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں گاڑی والے کی خطا تھی, اور تجھے غیرت کیوں نہیں آتی ہے؟ کانوں میں لیڈیں لگا کے چلنے والوں, تمہیں محبوب علیہ السلام نے کتنا پیارا تحفہ دیا تھا. جب گاڑی پہ بیٹھا کرو تو سفر کی دعا پڑھ کے بیٹھ جایا کرو. آقا ملے گا کیا؟ دعا پڑھ
کے بیٹھ, دنیا گھوم کے آ جا, خدا کی رحمتیں تجھے ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہونے دے سکتی. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ. ہاں لیکن رب کی رحمتوں پہ بھروسہ ہی کتنا. وہ پہلا دور تھا قاری صاحب کیا کرے بدلی اٹھ رہی ہے جری ڈال دو, اب تو دیکھتا ہی نہیں ہے 6 مہینے بادل کی طرف کو. ہاں ٹویل ہے, موٹر ہے, سمر ہے, نہ ہو بارش 10 سال تک. لیکن یاد رکھیے گا تمہاری تدبیر سے رزق نہیں ملے گا, رزق رب کی تقدیر ہی سے ملے گا. تم جتنے جتن کر لو, کوشش کریں اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرنے کے عادی بنے. گھر سے نکلا کرو, دعا پڑھ کے نکلا کرو, اللہ خیریت سے تمہیں لائے, خیریت سے لائے. ورنہ میں نے دیکھا 6 لوگ گاڑی میں بیٹھے اور کسی کوئی فکر نہیں, ارے 6 ہیں یار دیکھ لیں گے سب کو, موج مستی کرتے چلنے. 5 منٹ نہیں لگتے گاڑی کے ٹکڑے ہوئے ملتے ہیں, لوگوں کی لاشیں بچھی ہوئی ملتی ہیں. کیا ہو گیا؟ یہ تو 6 لوگ نکلے تھے. مشیت کا نقیب کہتا ہے تمہاری 6 کی طاقت میری تدبیر کے آگے کوئی کام نہیں کر سکتی ہے. اگر میں چاہوں ایک لمحے میں موت کے بستر پہ لٹا سکتا ہوں. تمہیں اپنی طاقت پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے, اپنی تدبیر پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے, رب کی رحمت پہ بھروسہ کر کے نکلا کرو. اپنے رب سے دعائیں مانگ کے نکلا کرو. ماں باپ کو دھمکی نہ دیا کرو. بات بات میں نوجوان کہہ دیتا ابھی جا کے مر جاؤں گا ڈیر میں, ابھی لائٹ کا تار پکڑ لوں گا, ابھی چھت پہ سے کود جاؤں گا. غیرت کر, کس سے بات کر رہا ہے؟ تجھے پتا ہے کہ جب تو یہ جملے بولتا ہے ماں باپ پہ کیا گزرا کرتی ہے؟ تجھے پتا ہے جب تو دھمکیاں دیتا ہے تب ماں پہ کیا گزرا کرتی ہے؟ خدا کی قسم انہیں دکھ نہ دیا کرو, تکلیف نہ دیا کرو. رب نے سانسیں دی ہے, ان کی قدر کر لو. آخری سانس پہ بھیک مانگو گے, ایک سانس نہیں دی جائے گی. جب سانسیں اٹکنا شروع ہو جائیں گی ساری دولت دے دینا, ایک دن کی مہلت نہیں ملے گی. آج اللہ نے زندگی دی ہے, اس کی قدر کر لو. ایک ایک سانس میں کوشش کرو, کعبے والا بھی راضی ہو جائے ہم سے, مدینے والا بھی راضی ہو. بے شک سبحان اللہ زندہ باد زندہ. وہ نہیں بابا رہنے, میری بات سن لے, میں مانے ذرا قاری صاحب بس میں اس کو رہنے فرمائش نہ کرو. دیکھو سمجھو ناصر, میں آج کے بعد تاریخ نہیں دوں گا, میں لکھ دے رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ میں مائک پہ کہہ رہا ہوں آج کے بعد نہیں دوں گا. توجہ ہے سارے لوگوں. میں آپ سے ایک بات کہوں, میری بات بہت غور سے سنیے, بہت غور سے میری بات سنیے. آپ کی مرضی ہے, آپ جتنے چاہیں جتن کر لیں, لیکن اپنے رب کے مقابلے میں ہماری اور آپ کی اوقات نہیں کھڑے ہو سکے. اللہ سے نہیں لڑا جا سکتا, وہ لڑ بھی نہیں سکتے, ہے نا؟ اللہ چاہے تو لفظ کن سے کائنات کو بنا سکتا ہے اور ایک ہی اشارے سے ختم کر سکتا ہے, ختم بھی کرے گا. میرا وقت تو پورا ہوا ہے. قاری ناصر کہہ رہے فرمائش ہے, فرمائش ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی. برداشت کر لیں گے 10 منٹ اور؟ مجھے معلوم ہے میں پنکھوں میں بیٹھا ہوں, کچھ لوگوں پہ پنکھا بھی نہیں ہوگا, مگر اس محبت سے بیٹھے. اللہ سلامت رکھے, ہے نا؟ ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے. آج نا فرشتے جا کر کے نا ٹھیکیدار کے بیٹے کی قبر میں اپنی جب رحمتوں کی گٹھریاں لوٹتے ہوں گے نا, تو بیٹا پوچھتا ہوگا آج یہ روشنی کدھر سے آ رہی ہے؟ تو کہتے ہوں گے مبارک ہو, تیرے باپ نے تیرے ثواب کے لیے حضور کی محفل سجا کے رکھی ہے. نبی کی باتیں ادھر ہو رہی ہیں, خدا کی رحمت ادھر ہو رہی ہے. یہ بڑی برکتوں والی محفل ہے. لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں یا نہ سمجھیں, میں اس کے بارے میں نہیں جانتا ہوں, لیکن اتنی گزارش ہے, یہ محفل اتنی برکتوں والی ہے, اتنی برکتوں والی ہے. ہم جو سنی اس محفل کو سجاتے ہیں نا, اس محفل کو جو سجاتے ہیں, یہ اتنی رحمتوں والی محفل ہے, اتنی برکتوں والی ہے. اس میں جو آ کے بیٹھ جاتا ہے بخش دیا جاتا ہے. اصل بات ہے اس بخشش کو بچا کے رکھیں. آپ آ کے بیٹھے, آپ بخش دیے گئے, لیکن اب کل سے کوئی کام ایسا نہیں کرنا جو پھر وہ ناراض ہو. لیکن ہم کل سے پھر وہی بھیڑ والی چال. جتنے آ کے بیٹھ جاتے وہ سارے بولیں
بخش دیے جاتے. فرشتے کہتے مالک تیری محفل سجی تھی, کیا بات ہے ہو رہی؟ کہا مجھے تجھے کوئی کریم کہہ رہا تھا, کوئی تجھے رحیم کہہ رہا تھا, کوئی تیرے محبوب کی باتیں کر رہا تھا. وہ جنت کی بھی بات کر رہے تھے. رب فرماتا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر انہیں کیسے پتا چلا؟ مجھے دیکھا نہیں, یقین کیسے؟ فرشتے کہتے ہوں گے ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے, بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے. تو سبحان اللہ. مالک ان سے تیرے محبوب نے کہا خدا ہے تو انہوں نے کہہ دیا ہے. تیرے محبوب نے کہا جنت ہے تو پھر ہے. تیرے محبوب نے کہا دوزخ ہے تو پھر اللہ سلامت رکھے. یہ سنیوں کا عقیدہ ہے. حضور نے کہہ دیا ہے تو تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. میرے نبی کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں. انہوں نے کہا ہے تو ہے. مالک تیرے محبوب نے کہا انہوں نے مان لیا. کبھی دیکھے؟ کہا ہاں. رب فرماتا گواہ ہو جاؤ جتنے آئے بیٹھے میں نے سب کو جنتی بنا دیا ہے. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک تو گزر کے جا رہا تھا منڈل لینے, مطلب کسی بھی کام سے, اور وہ مولوی کو دیکھ کے رک گیا یا خالی لائٹنگ دیکھ کے رک گیا, بھیڑ دیکھ کے رک گیا, اس کا مقصد جلسے میں آنا نہیں تھا. رب فرماتا فرشتوں میں نے اسے بھی معاف کر دیا. اللہ وہ کیوں بخشا گیا؟ رب فرماتا وہ کوئی بھی تھا لیکن محفل تو میرے محبوب کی تھی نا. فرشتوں میں اس گناہگار کو دیکھوں یا اپنے محبوب کو دیکھوں؟ میں نے محبوب کے صدقے میں سارے ہی بخش دیے. بخشے تو سب جاتے ہیں, اصل ہے بچانا. اس بخشش کو کتنے بچاتے ہیں؟ صبح ہی نکلے اور گالی بک دی سامنے والے کو دھاڑ سے. پہلی بات تو آگا نا مسجد میں, اور آگا بھی نا تو کہہ رہا تجھے پتا رات کل ہوا گھر میں پولیس آئی تھی. مطلب جو بات کہیں کسی کو پتا نہیں, مسجد میں اگلی صف میں بیٹھ کے کہہ رہا. ہاں کہہ رہا تمہیں پتا ہے؟ کہ ہاں. کہ اس کے لوگوں کو پولیس لے گئی. وہ بھائی سب سے پہلے یہی کرنے کو ملا تھا تمہیں. کیا نتیجہ؟ زبانیں بھی صاف رکھو, دل بھی پاک رکھو. اور مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا بھائی کتنا دھان ہوئے ہیں, دھان کتنے ہوئے ہیں؟ کیوں منڈی میں بیٹھایا, ہاتھ کی دکان پہ آیا کہ بیج کا پرچار کر رہا ہے. مسجد ہے, مسجد ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ بندگی کی جگہ ہے, گندگی کی جگہ نہیں. یہاں بندگی کیجئے, کونٹل اور کلو نہ ناپیے. یہ ساری حرکتیں ہم لوگ کر دیتے ہیں, ساری حرکتیں. اتنی عظمتوں والی محفل ہے یہ, جس کے نام سے سجاتی جاتی ہے اللہ اپنے کرم سے اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. کہیں نہ دقیانوسی سوچ رکھنے والے کہتے ہیں یار سنو تو میلاد صرف میت کے لیے ہے, شادی میں تو ڈی جے ہی بجنا چاہیے. یاد رکھیے گا حضور کی محفل ہے اور رشتہ ہمارا حضور سے مضبوط ہے. ہم اکثر کہتے ہیں مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ, جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ. ہمیں تو دکھ بھی ملتا ہے نا, تب بھی ہم حضور کو یاد کرتے ہیں, تب بھی ہم حضور کو یاد کرتے ہیں. اور فرمایا گیا نا اللہ کسی سے بیٹا لے, ماں باپ سے اللہ بیٹا لے, کسی کا جوان بیٹا اللہ لے, اور وہ ماں باپ اس بیٹے کی میت پہ صبر کرے تو اللہ ان کو بدلے میں بے حساب جنت عطا فرمائے گا. وہ تو کچھ لیتا بھی بے وجہ نہیں, جو بھی لیتا ہے اس کا صلہ دیتا ہے, جبکہ سب کچھ اسی کا ہے, سب کچھ اسی کا. میں نے رومال دیا قاری ناصر کو, پھر لے لیا, اور یہ کہیں اس کا بدلہ دیں تو کہیں گے بدلہ کیوں بھائی, بدلہ کیوں, میرا تھا میں نے لے لیا. میں اپنا دے کر کے ان سے لوں پھر ان کو بدلے میں اور اس سے بہتر چیز دوں تو لوگ کہیں گے بڑا اچھا آدمی ہے یار. اگر بندہ یہ کرے تو لوگ تعریف کرنے لگ جاتے ہیں, وہ رب کتنا کریم ہے.
بیٹا اسی نے دیا. ہمیں سانسیں، ہمیں سانسیں، ماں باپ بہن بھائی اگر وہ لے لے اسی کا ہے نا. اور اس پہ عقیدے کے مضبوط تھے حضور کے صحابہ، اتنے مضبوط تھے، اتنے مضبوط تھے کہ ہنستے ہنستے جان دے دیتے تھے لیکن فکر نہیں کرتے تھے، فکر نہیں کرتے تھے. ایک جنگ ہوئی مسلمانوں سے، کچھ مسلم لوگ قیدی بنا لیے گئے، قیدی بنا لیے گئے مجاہدین، 3 مجاہدین قیدی بنے. تو وہ جو عیسائی بادشاہ تھا اس نے کہا پھانسی کا پھندا لگایا جائے، پھانسی کا پھندا لگایا جائے. کہا کیوں؟ کہا انہیں پھانسی دے دی. پھانسی کا پھندا جب لٹک گیا نا اور تیاری ہوئی وہی پہلے اس کو لٹکاؤ، تو جو اس کے پیچھے کھڑا تھا وہ دوڑ کے آ گیا، نہ پہلے مجھے لٹکا. کہا کیوں؟ کہا میں نے تمہارے آدمی سب سے زیادہ مارے. جب اس نے اتنا کہا تو پیچھے سے تیسرا آ گیا، کہا نہیں پہلے پھانسی مجھے دو. کہا تجھے کیوں بھائی؟ کہ یہ مارتا ضرور تھا لیکن رستے تو میں ہی بتاتا تھا، میں ہی بتاتا تھا. پھر پہلا آگے آ گیا، کہا نہیں پھانسی مجھے پہلے دی جائے. کہا تو نے کیا کیا ہے؟ کہا سنے یہ راستے بتاتا تھا، یہ مارتا تھا، لیکن جب یہ لوٹ کے جاتے تھے میں کہتا تھا یار اور کافر مارنے ہیں، ٹھہرو. کا میں ان کو پکڑ پکڑ کے پھر لاتا تھا، پھر تمہارے لوگوں کو مرواتا تھا. اس نے کہا تجھے موت سے ڈر نہیں لگ رہا ہے؟ کہا نہیں. کہا کس لیے نہیں لگ رہا ہے؟ کہا ہم نے محبوب کے قدموں میں زندگی پائی ہے، ہم نے حضور کی چوکھٹ پہ زندگی پائی ہے. ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہمارے نبی نے بتا دیا ہے مرنے کی دیر ہے، جنت کے راستے کھلے ملیں گے. کہا جو تو چاہے کر لے، ہمیں زندگی اتنی پیاری نہیں ہے جتنی رب کی راہ میں ہمیں موت پیاری ہے. اس نے کہا جاؤ میں نے تینوں کو معاف کر دیا ہے. کہا کس لیے؟ کہا دنیا زندگی کے لیے بھاگتی ہے، تم موت کے لیے بھاگ رہے ہو. میں سوچ رہا ہوں جس کے جوان اتنے پیارے ہیں وہ آقا خود میں کتنا پیارا رہا ہو. کیا بات ہے، سبحان اللہ. زندہ میں تم تینوں کی زندگی معاف کر دیتا ہوں. اس نے تینوں کو زندگی بخش دی. ہم مسلمان ہیں، ہم یہاں جینے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں مرنے کے لیے. اللہ نے بیٹا دیا، لے لیا. مالک تیری مرضی، تو لینا بھی جانتا ہے دینا بھی جانتا ہے، تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، تو چاہے گا تو اس سے بہتر سلا دے گا. اور اگر اس نے بیٹا لیا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. اور اگر آپ یہ سوچیں پتہ نہیں میرے بیٹے کا کیا ہو رہا ہوگا، میرا بیٹا کیا ہوگا، میرے بیٹا قبر میں ہے، میرے بیٹا یہاں ہوتا تو ایسا ہوتا، میرا بیٹا یہاں ہوتا تو ویسا ہوتا، ایسے بیٹھ کے باتیں کرتا ویسے بیٹھ کے باتیں کرتا. یاد کرنا پیارے، موت سے ڈر اس وقت تک لگتا ہے جب تک موت آ نہیں جاتی ہے. جب مومن کو موت آ جاتی ہے تو پھر وہ جینا نہیں چاہتا ہے، پھر وہ رب کی رحمتوں کو اتنے قریب سے دیکھ لیتا ہے، اتنے قریب سے دیکھ لیتا ہے کہ پھر اس کے بعد اگر اسے زندگی لوٹائی بھی جائے تو پھر وہ زندہ ہونا نہیں چاہتا ہے. وہ جانتا ہے جتنا کریم میرا رب ہے، کوئی باپ بیٹے سے اتنا پیار نہیں کرے گا، کوئی ماں اولاد کو اتنا نہیں چاہے گی، کوئی خاندان بیٹے کو اتنا پیار نہیں دے گا جتنا رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. جتنی رحمتیں اس کی اپنے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے تو دل توڑے نہ کیا کرو، اداس نہ ہوا کرو. اس کی مرضی ہے، اس نے لے لیا. مالک جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں، یہ سوچ کے زندگی گزار جا. جب تو قبر میں آئے گا میدان محشر میں وہ کہے گا میرے بندے پریشان نہ ہو، آج جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے رب کی رضا پہ راضی رہنا، رب کی رضا پہ راضی رہنا. اپنی فکر کرنی ہے. کس کی؟ اپنی فکر. فرمایا گیا کہ جب ملک الموت روح نکال کے جاتے نا اور گھر میں رویا پٹائی پڑتی ہے تو ملک الموت ٹھہرتے اور آواز دے کے کہتے ہیں گھر والو اگر تمہیں اپنے انجام کا پتہ چل جائے کاش تم یہ سمجھ جاؤ ایک دن تمہیں بھی ایسے ہی مرنا ہے.
اور تمہیں پتہ چل جائے مرنے کے بعد کی زندگی، تو وہ کہتے ہیں کہ تم پھر اس کے بجائے اپنے آپ پہ رو گے. اپنی فکر کریں، اپنی مرنے سے پہلے لوگوں کے حق ادا کر کے جائیں، حق ادا کر کے جاؤ. تختی لگی پڑی ہے قبر پہ بڑے لمبے القابات کے ساتھ، فلاں حاجی مرحوم، بھئی کسی کا نام آ جا برا مت ماننا، اچھن خاں، پتن خاں، ببن خاں، لگ گئی تختی. ایک بار تختی لگی ہے، پھر اس کے بعد کوئی پھول ڈالنے بھی نہیں آتا. پھول تو کیا، قبر بیٹھ جائے تو مٹی ڈالنے بھی لوگ نہیں آتے. تو تختی لگا کے تیرے بچوں نے سوچ لیا حق ادا ہو گیا. جو حرام کی زمین ماری تھی نا، کھا اولاد رہی ہے، لٹھیا تجھ پہ پھرے گی. یہ یاد رکھنا. اور بیٹوں سے کہو تم واپس کر دو، کہہ رہے ہم نے تھوڑی لوٹی ہے، تو ابا نے لوٹی تھی، ہمیں تو وراثت میں ملی ہے. کیوں؟ مال غنیمت ہے، مال غنیمت ہے. تیری میری اوقات کیا ہے؟ سمجھ تو صحیح. حضور کے وصال کا وقت قریب آیا. آقا کریم صحابہ کا سہارا لے کر کے چوک میں آئے. فرمایا بلال مدینے میں اعلان کر دو، ہو سکتا ہے آج میری لوگوں سے آخری ملاقات ہو. حضرت بلال نے جب یہ اعلان کیا، لوگ چیخ پڑے، روتے ہوئے دوڑے گلیوں میں، اور چوک میں بھیڑ لگ گئی. حضور صحابہ کا سہارا لے کر کے چوک میں تشریف لائے. بھیڑ لگی ہے حضور کے دیوانوں کی. آج کہہ رہے ہیں دیکھا جاگا، 2 قرآن خوانی فالتو کرا دیں گے ابا کے نام کی. ایک پتیلا اور نہ صحیح، زمین 4 لاکھ کی پتیلا بن جا رہا 4000 میں. کون دے رہا زمین؟ ایک پتیلا فالتو بنوا دیں گے. سن، تیری میری اوقات کیا ہے؟ کچھ بھی تو حیثیت نہیں. میرے نبی کو دیکھ، خدا کی قسم حضور فرماتے ہیں صحابہ میں نے 63 سال تمہارے بیچ میں گزارے، تمہارے ساتھ رہا ہوں. بشری تقاضے کے مطابق اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو گئی ہو تو آج وہ بدلہ لے لے یا معاف کر دے. میرے اوپر کسی کا قرضہ ہے تو آج وہ مجھ سے اپنا قرضہ لے لے. صحابہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ آپ سے مانگیں گے؟ فرمایا میں اپنے رب سے اس حال میں ملنا نہیں چاہتا کہ مجھ پہ کسی کا ایک سکہ بھی ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے بیت المقدس میں سارے نبیوں کی امامت کی ہے، جو معراج میں عرشوں سے بھی آگے گئے. وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے رب سے اس حال میں ملنا نہیں چاہتا کہ مجھ پہ کسی کا 1 روپیہ بھی ہو. آج بیگے بیگے ہضم کر جاتے ہیں. ابا کا کفن بڑا چٹا تھا، بڑی خوشبو آ رہی تھی، ابا مرے تھے. اور بھائی تیرے باپ کے عیب اس طرح کی کرامتوں سے چھپنے والے نہیں ہیں. ابا بڑے اچھے تھے، کتوں کو پانی پلاتے تھے، بکریوں کو چارہ کھلاتے تھے. بس تجھے ابا کی اچھائیاں یاد رہ گئی. وہ جو غریب کی 3 بیگھے دوائی تھی وہ تجھے باپ کا پاپ یاد نہیں ہے. وہ جو سسکتے رہ گئے تھے تیرے باپ نے انگوٹھا لے کر کے ان غریبوں کا حق مار لیا تھا. تجھے باپ کی وہ تباہ کاریاں یاد نہیں ہے. یاد رکھنا پیارے، مرنے کے بعد ایک ایک شے کا حساب ہونا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا قبرستان پہ جب بندے کو دفنایا جاتا ہے، بیٹے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کسی پہ میرے باپ پہ کسی کا حق ہو تو آ کے مجھ سے لے لے. اور غیرت آنی چاہیے، کھایا تیرے باپ نے تھا، تو قبر پہ کھڑے ہو کر کے معافی مانگ رہا ہے. کہتا میرے باپ کو معاف کر دینا. جب تک پر اس نے مارا تھا معافی اسی کو مانگنی تھی. حق اس نے کھایا تھا معافی اسی کو مانگنی تھی. جب تک وہ معافی نہیں مانگے گا حساب اتنی جلدی برابر سرابر نہیں ہوگا. مرنے کی تیاریاں کرو میرے یار. کوئی مکھیا ہو، پٹھان ہو، زمیندار ہو، ٹھیکیدار ہو، موت سبھی کو آنی ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے. آقا کریم فرماتے ہیں لوگوں کسی کا مجھ پہ کچھ ہو تو آ کر کے لے لینا. جب اتنی بات کہی ہے صحابہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں. ایک صحابی نام حضرت عکاشہ ہے، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا آپ پہ حق ہے. آقا فرماتے کون سا حق ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ صفے سیدھی فرما رہے تھے، اسی بیچ میں سواری کو مارتے ہوئے اچانک آپ کی چھڑی میرے لگ گئی تھی. آقا میرے کمر پہ آپ کا کوڑا لگا تھا، مجھے اس کا بدلہ چاہیے. جیسی اتنی بات عکاشہ نے کہی ہے ابو بکر عمر تڑپ جاتے ہیں. حضور کی طبیعت اتنی علیل ہے کہ سرکار اپنے سہارے کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں.
बुखार की शिद्दत इतनी है कि एक रंग आ रहा है, एक जा रहा है। सहाबा कहते हैं उकाशा शर्म तो कर, ये वही है जिन्होंने जन्नत का रास्ता बताया है, ये वही है जिन्होंने हमें वहदानियत सिखाई है, ये वही है जिन्होंने हमें रब से मिलाया है, इनसे बदला लेने की बात कर रहे हो। उकाशा कहते मुझे मेरा बदला चाहिए। आका करीम फरमाते हैं सहाबा ठहर जाओ। कहते या रसूल अल्लाह बदला ऐसे नहीं। कहा फिर कहा आपका जो कोड़ा लगा था आज मुझे वही कोड़ा चाहिए, वही कोड़े से मुझे बदला लेना है। मेरे नबी ने इतना सुना, फरमाते हैं सलमान जी या रसूल अल्लाह का हमारी बेटी खातून जन्नत के घर चले जाओ, उनके यहाँ से वो कोड़ा ले आओ। सलमान फारसी गए हैं, कहते खातून जन्नत कहा जी का कोड़ा दे दीजिए। बेटी बेटी हुआ करती है खुदा की कसम। का क्या काम है कोड़े का? मुस्तफा ने मंगाया है। का मेरे बाप की तबीयत तो खराब है, कोड़े की जरूरत क्या पड़ गई है? का करीब ने आज ऐलान किया है जिसको जो बदला लेना है मुझसे ले ले। का उकाशा खड़ा हो गया है, उसूर के हाथ से कोड़ा लगा था, आज वो बदला लेना चाहता है। खुदा की कसम खातून जन्नत ने इतना सुना है, तड़प जाती हैं और यार रब से बेटे मांगते हो, बेटियां भी मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। बेटे जायदाद बांटा करते हैं, बेटियां बाप के दुख को बांटा करती हैं। खातून जन्नत ने इतना सुना है, आंखों में आंसू भर लाई है। कोड़ा तो उतार लिया आपने, लेकिन थोड़ी शहजादे लेटे हैं चटाई पे, उठाया उठो रे बेटो, कहीं देर न हो जाए। दोनों शहजादे उठ जाते हैं। अम्मी खैर तो है? कहा जल्दी करो सोने का वक्त नहीं है। कहा बात क्या हो गई है? कहा ये कोड़े लेकर के चले जाओ, सुना है कोई उकाशा नाम के सहाबी है, नाना से तुम्हारे बदला लेना चाहते हैं। तुम्हें पता है ना हसनैन मेरे बाप कितने कमजोर हैं, बुखार की शिद्दत है, तुम्हें पता है ना कितने दुखों से गुजर रहे हैं रहमतुल्लिल आलमीन। का जी अम्मी जान का जाओ बेटे अपने नाना की बारगाह में चले जाओ, और वो सहाबी जो नाना से बदला लेना चाहते हैं उनसे जाके उनको राजी करो। अगर एक कोड़े के बदले में तुम्हें 100 कोड़े भी खाने पड़े तो बेटे हंस के खा लेना, लेकिन मेरे बाबा के कोड़े ना लगने देना। ये बेटियां हुआ करती हैं, जैसे शहजादों ने इतना सुना है, कोड़ लगाई है, आके उकाशा का हाथ पकड़ा, वहां तशरीफ लेकर के आए हैं जहां पे भीड़ लगी है। सहाबा खड़े हैं, कहते हैं चाचा जरा सलमान बताओ तो सही वो कौन से सहाबी है जो हमारे नाना से बदला लेना चाहते हैं। हजरत उकाशा ने इशारा किया, वो जो खड़े हैं, हजरत उकाशा की तरफ इशारा किया, का वो जो खड़े हैं वही बदला लेना चाहते हैं। दोनों शहजादे दौड़ के आए हैं, आके हाथ पकड़ते हैं। इमाम हसन ने दाना हाथ पकड़ा है, इमाम हुसैन ने बाया हाथ पकड़ा है। कहते चाचा उकाशा ऐसा कीजिए, देखो हमारे नाना बीमार है, तबीयत अलील है, अगर आपको बदला लेना ही है हम अपनी कमर लेके आए हैं, गर्दन हाजिर है, एक एक के बदले 100 कोड़े मार लो, हमें जितना चाहो मारो, लेकिन हमारे नाना पे कोड़ा ना उठा लेना, ये हमारी माँ को गवारा नहीं होगा। अगर हमारे बाप के नाना के कोड़ा लग गया हम अपनी माँ को जाके क्या जवाब देंगे। मेरे आका ने इशारा किया शहजादों जरा हट जाओ, अल्लाह अकबर। शहजादे हट जाते हैं। उकाशा कहते हैं या रसूल अल्लाह जिस वक्त कोड़ा लगा था उस वक्त मेरी पीठ पे कपड़ा नहीं था, आका आप अपनी कमीज उतार दीजिए। खुदा की कसम जिस वक्त इतना कहा है अबू बकर सिद्दीक दाढ़ी लेके आगे बढ़ते हैं। उकाशा देख तो सही यार मेरी सफेद दाढ़ी की हया कर ले, एक के बदले में जितने चाहे यार कोड़े मार ले, मेरे यार को उंगली ना लगा देना। का खैर कर यार ठहर जा, मेरे महबूब की कमीज ना उतरवा। उकाशा कहते हैं अबू बकर ये मेरा और नबी का मामला है, हट जाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लग जाते हैं। उमर आगे बढ़ते हैं, कहते यार पूरी जिंदगी इनके नाम पे गुजारी है, रब ने सारी इज्जतें में दी है, कैसा करो काशा जितना चाहे कोड़े मार ले, लेकिन महबूब को हाथ न लगाना। हजरत उकाशा कहते उमर बीच में ना आइए। मेरे नबी फरमाते हैं अबू बकर उमर हट जाओ, दोनों हट जाते हैं। फिर उसके बाद मेरे नबी ने जब अपनी कमीज को हाथ लगाया है जमीन कांपने लग जाती है, आसमान लरस जाता है। आज नबूवत के बदन से लिबास उतारा जा रहा है, वो भी कोड़े के लिए। सहाबा इकराम की चीखें निकल जाती हैं जब मेरे नबी ने कमीज उतार दी है। अल्लाह अकबर। उकाशा कहते हैं आका आप मेरी तरफ कमर कीजिए, उधर रुख कीजिए। जब मेरे नबी ने पीठ की है सहाबा की चीखें निकल जाती है, एक दूसरे को देख करके बेहोश हो जाते हैं। हालत ये थी कि चीखें निकल रही है, सहाबा ने आंखें बंद कर ली है कि कोड़ा
कोड़ा लगते हुए कैसे देखेंगे, लेकिन कुछ इस कोशिश में थे, जान भी देनी पड़े तो देते, लेकिन आका के कोड़ा ना लगने दिया जाए। मेरे नबी ने कमीज उतार दी है, रुकिया के पीठ का उकाशा की तरफ, कहते उकाशा यार बदला ले ले, ये तेरा हक बनता है मेरे ऊपर। जैसी इतनी बात कही है, हजरत उकाशा ने कोड़ा फेंक दिया है, जाके मेरे नबी की कमर से लिपट जाते हैं। वो जो शानों के बीच में मोहरे नबुव्वत लगी थी उसे चूमने लग जाते हैं, कहते या रसूल अल्लाह, उकाशा की औकात क्या है जो आपसे बदला ले सके। आका ये मैंने इसलिए किया, मैंने सुना था कि जो बदन आपके बदन से लग जाएगा उसे जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। आका मैंने कमीज उतरवाई ताकि आपका बदन बिना कपड़े के हो जाए। आका मैंने अपना बदन आपके बदन से लगाया ताकि जहन्नम की आग से बच जाओ। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा जिसे जन्नती देखना हो मेरे उकाशा का चेहरा देख ले, उसने जन्नती देख ली। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वंशियत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया। मैं यार बोलते कि इंशाल्लाह दिल निकालते बाहर फेफड़ा निकाल कर हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वंशियत। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्बास वाला साहिब किबला, उलमाए सुन्नत, ख्वाजा के हिंदुस्तान, काजीपुर के सुन्नी मुसलमान। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, अल्लाह जज़ाए खैर दे इन मोहब्बतों को सलाम जो आपने पेश की है। ये मेरा इलाका ज़रूर है, लेकिन ये सच्ची बात है कि बाहर वाले लोग शायद शोहरत की वजह से, नाम की वजह से इतना प्यार करते हो, लेकिन आप लोग दिल से प्यार करते हैं। मेरे इतने करीब होने के बावजूद भी इतनी मोहब्बत है आपकी, अल्लाह आपको सलामत रखे। और मेरे कोई 8 हाथ पैर नहीं है, 4 आंखें नहीं है, जैसे आप हैं वैसे ही मैं हूँ, लेकिन ये इज्जतें, ये मोहब्बतें सिर्फ इस वजह से है कि ये तेरा करम है आका के बना लिया है अपना। कहाँ मुझसे ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा। ये जो इज्जतें, ये मोहब्बतें हुजूर की वजह से, हुजूर की वजह से हमारा तन मन धन सब कुछ हुजूर पे कुर्बान, सब कुछ हुजूर पे कुर्बान। और हो भी क्यों ना, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। मेरी दुआ है अल्लाह यामीन भाई को नेमल बदल अता फरमाए, अल्लाह उस बच्चे के वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए, अजर जजील अता फरमाए। माँ बाप दोनों से गुजारिश करूँगा, आप घर का मजबूत पाया हो, अगर आप टूटे तो परिवार टूट जाएगा, आप कमज़ोर पड़े तो परिवार कमज़ोर पड़ जाएगा। अल्लाह ने एक लिया के बाकी सलामत है, मुसल्ले बिछा के उनकी लंबी जिंदगी की दुआएं मांगा करें। हाथ उठा के अपने रब को नाराज ना करना, नाशुक्री के जुमले बोल के मालिक क्यों ले लिया, मेरा तो एक ही बड़ा था ना, कभी ना कहना मालिक तेरी मर्जी है, तूने बेटा लिया है तू हमें भी तो ले सकता था। मालिक तू मालिक है, जिसकी चाहे तू जान ले ले, तू जिसे चाहे सांसें दे दे, उसके फैसले पर राजी होके देखो, अल्लाह तुम्हारे 2 बेटों में 4 बेटों की बरकतें अता फरमाएगा। तुम्हारे इस चमन को इतना हरा भरा कर देगा कि कोने कोने से खुदा की रहमतें नजर आएंगी। खुदा की रहमतें, वो नवाजने वाला है ना, वो नवाजने वाला। शर्त है बंदा साबिर और शाकिर हो, साबिर और शाकिर हो। ये इम्तिहान होता है, इम्तिहान होता है। अच्छा एक बात बताइए, 8 बेटे ही होना खुश नसीबी नहीं है, शर्त ही अल्लाह राजी होना चाहिए। एक बेटे वाला भी नसीब वाला होता है, अल्लाह राजी हो तो। आपने देखा भी मुहर्रम शरीफ का महीना गुजरा, हुसैन ने एक एक करके बच्चे तक कुर्बान कर दिए। एक बचा था ज़ैनुल आबिदीन, वो भी बीमार, वो भी बीमार, वो भी बीमार, सिर्फ एक बचा। लेकिन मेरे इमाम ने ना एक एक लाश पे अल्लाह का शुक्र अदा किया, एक एक लाश पे। किसी का होगा जिगर, एक बच्चा मर जाए ना, छोटा बच्चा 2-3 महीने का, माँ को कपड़ों का होश नहीं रहता है, बाप को लोग पकड़ के चलते हैं, मगर वाह रे हुसैन तेरे सब्र को सलाम। एक नहीं 71 लाशें उठाई, कोई सहारा देने वाला नहीं था।
کوئی کمر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا. لیکن حسین تمہارے صبر کو سلام. اصغر کا بھی جب تیر حلق سے نکالا کہا شکر ہے مالک تیرا, تو نے حسین کی آخری کمائی بھی قبول فرما لی ہے. جب وہ ایسے صابر و شاکر رہے پھر رب نے چمن کھلایا. ایک لوٹ کے آئے تھے زین العابدین, آج دنیا کے کونے کونے میں حسین کے شہزادے موجود ہیں. یہ رب کی رضا کی برکت ہے, یہ اس کے صلے کی برکت ہے. اس نے چند لیے اور اتنے دیے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ, کوئی کہتا میں حسن کی اولاد ہوں, کوئی کہتا میں حسین کا بیٹا ہوں, کوئی کہتا میں زین العابدین کی نسل سے ہوں, کوئی کہتا ہے امام باقر کا بیٹا ہوں, کوئی کہتا ہے امام جعفر کا بیٹا ہوں, کوئی کہتا ہے امام تقی کا بیٹا ہوں, کوئی کہتا ہے امام نقی کا بیٹا ہوں, کوئی کہتا ہے امام قاسم کا بیٹا ہوں. ہاں یہ الگ الگ ملیں گے خدا کی قسم, کیونکہ یہ صابر بھی تھے یہ شاکر بھی تھے. اور سامنے جو یزیدی تھے نہ وہ صابر تھے نہ وہ شاکر تھے. دنیا گھوم کے آؤ, ایک کتیا کے پلے کا نام بھی تمہیں یزید نہیں ملے گا, کتے کے بچے کا نام بھی تمہیں ہرملا نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو رب کے سامنے اکڑ جاتے ہیں رب انہیں مٹا دیتا ہے, جو اس کے سامنے جھک جاتے ہیں خدا ان کی نسلوں کو قیامت تک کے لیے زندہ فرما دے. ہمیں رب کے ہر فیصلے پہ راضی رہنا ہے, رب کے ہر فیصلے پہ راضی رہنا ہے. اللہ یامین بھائی کی باقی نسل میں برکت عطا فرمائے, باقی بیٹوں کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ صبر دے, دکھ تو ہوتا ہی اپنے جانے کا, لیکن صبر کا دامن نہ چھوٹے. مزہ تو تبھی ہے جب آنکھ میں آنسو ہو اور بندہ پھر بھی کہے شکر ہے مالک تیرا, شکر ہے مالک تیرا. اللہ تعالیٰ ہمارے یامین بھائی اور ان کے تمام اہل خانہ کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے. فرمایا گیا ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بھائی میں آپ سے بھی یامین بھائی سے بھی گزارش کروں گا, ماں تو چونکہ ماں ہوتی ہے, ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے, بڑا نرم ماں کا دل ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر بیٹا کھانا نہ بھی کھائے تب بھی ماں رو دیتی ہے. ماں بیٹا شام کو لیٹ آئے تو ماں پھر رونے لگ جاتی ہے. بیٹا اگر ایک دن کے لیے غائب ہو جائے ماں رونے لگ جاتی ہے. تو ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے. ذمہ داری گھر والوں کی ہے, ماں کو بس اتنا بتانا, یہ یقین کر کہ اللہ کی نعمت تھی اسی نے لے لی ہے اور وہ اس کا بہتر صلہ دے گا. اگر ہم صابر رہے بیٹے کے اس وفات پہ تو رب ہمیں بے حساب جنت بھی عطا فرمائے گا. بے شک یہ بھی کوشش ہمیں کرنی ہے. اللہ سلامت رکھے, بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ, پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. میرے بھائی 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ پھر کبھی کسی شادی میں بھی بلا لیے. جی جی جی